اب یہ طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ میڈیا سچ نہیں بولتا، میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میرے نزدیک اصل سوال یہ نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ میڈیا جھوٹ کیوں بولتا ہے، میڈیا سچ کیوں نہیں بولتا. یہ جو کیوں ہے نا، یہ اصل سوال ہے. یہ تو سارے کہتے ہیں میڈیا جھوٹا، میڈیا سچ نہیں بتاتا. ٹھیک ہے، کبھی کسی نے یہ اس کو روٹ کاز انالیسس کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ یہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں. میں نے اس کے اوپر بڑی برین سٹارمنگ کی تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ اس کیوں کے 5 جواب ہیں. پہلا جواب تو طارق جمیل صاحب کی معذرت سے آپ سب لوگوں کو پتا چل گیا، پوری نیشن کو، کہ طارق جمیل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے معذرت کر لی. وہ شخصیت جس کی اتنی فین فالوئنگ ہے، اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑا. یہ پہلی ریزن ہے کہ سچ بول کر آپ کیوں نہیں سروائیو کرتے اس معاشرے میں، اور آپ سچ کیوں نہیں بولتے. سچ کڑوا ہوتا ہے. الحق مر، عربی میں ایک محاورہ ہے، ٹروتھ از آلویز بٹر. ہاں یہ بٹر ہوتی ہے جس کے خلاف جاری ہوتی ہے، جس کے حق میں جاتی ہے اس کے لیے تو بہت میٹھی ہوتی ہے. تو یہ کیوں کا پہلا جواب. کیوں کا دوسرا جواب ہے کہ طاقتور سیاسی لیڈرز، طاقتور بزنس مین، اور خصوصاً جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا پراپرٹی ڈیلر جب میں کہہ رہا ہوں تو میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. طاقتور علماء اور طاقتور ریاستی ادارے، ادارہ نہیں ادارے، وہ آپ کو پتا ہے کہ طاقتور ریاستی ادارے اس وقت کون کون سے ہیں. یہ لوگ برا مان جاتے ہیں، اس لیے سچ بولنا مشکل ہے اور جھوٹ کی آمیزش کر کے ایسی بات کرنی پڑتی ہے جس سے ان کے نرم و نازک دل دکھ نہ جائیں. یہ کیوں کی دوسری وجہ. کیوں کی تیسری وجہ ہے کہ یہ سارے طاقتور لوگ جو ہیں وہ ایسے اینکرز کو، ایسے صحافیوں کو، ایسے میڈیا گروپس کو اور ایسے اخبارات کو دھمکیاں لگاتے ہیں کہ اگر یہ کیا نا، ہماری خبر چھاپی نا، پھر دیکھ لینا. یہ لوگوں کو مشورہ دینا بڑا آسان ہے. کتنے صحافی شہید ہوئے ہیں اس کام میں. آپ کو اگر برے لوگ نظر آ رہے ہیں تو اچھے لوگ نہیں ان میں نظر آ رہے. کالی بھیڑیں تو ہمارے ریاستی اداروں میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں. تو میڈیا والے لوگوں کو آپ کیٹاگوریکل ڈینائی کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں اس کام کے لیے. میں پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے اخلاص کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بڑی دلیری کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود سے میں سخت اختلاف رکھتا ہوں، لیکن ایک اس کی نیکی اس قوم کے ساتھ جس کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں. مشرف کے دور میں جب ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ہاتھ جوڑ کے ٹی وی پہ معافی منگوائی گئی، سنگل آؤٹ اس بندے کو کر کے جو پاکستان کا محسن ہے، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ شامل تھے وہ سارے ہیرو ہیں، وہ سارے محب الوطن ہیں. ایک بندے کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس وقت پروگرام کیا تھا اور اس نے پوری ہسٹری بتائی تھی کہ اس نے یہ کیا، اس نے تو معافی نہیں مانگی، اس نے یہ کیا، اس نے تو معافی نہیں مانگی. اور وہ ہسٹری آج ان 20 سالوں میں اس سے بھی بڑھ کے ہو چکی ہے کہ جس مشرف نے یہ کام کیا، اس مشرف نے تو اس قوم کا بیڑا غرق کر کے اسے امریکہ کی اس جنگ میں جھونک کے اربوں ڈالر کا نقصان کروایا کہ ہم آئندہ 100 سال میں بھی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتے. تو مشرف سے تو کسی نے معافی نہیں منگوائی ہے، لیکن مشرف صاحب نے ڈاکٹر عبد القدیر سے معافی منگوائی. تو اس وقت کتنے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ دلیری کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بڑا مشکل کام ہے. ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ چند لوگ ہی کھڑے ہوئے تھے نا. اگر کوئی سمجھتا ہے نا تو آج کوئی بول کے بتائے تو یہ بات کرنی آسان ہوتی ہے. کیوں کا چوتھا جواب یہ ہے کہ ایسے جو سچے صحافی ہیں ان کی فیملی پکچرز سوشل میڈیا پہ عام کر کے ان کی کردار کشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایون بعض کا جعلی پکچرز بھی بنا دی جاتی ہیں. خود طارق جمیل صاحب کی کتنی بےہودہ پکچرز لوگوں نے وہ دھڑ کچھ اور جوڑ کے، سر جوڑ کے بنائی ہوئی ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر جینون بھی ہوں کسی کی،
کسی کی ذاتی زندگی کو اس طریقے سے پبلکلی ہائی لائٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر بھی نہیں ہے. اگر ہو بھی تب بھی فیملی پکچرز نہیں آنی چاہیے، اس کے کام سے ریلیٹڈ بات ہو سکتی ہے. کیوں کا 5واں جواب یہ ذرا سخت ہے کہ ایسے جتنے سچے صحافی اور میڈیا کے لوگ ہیں نا، ان پر بعض اوقات گستاخ کا فتویٰ لگوا دیا جاتا ہے، بعض اوقات غدار وطن کا فتویٰ لگوا دیا جاتا ہے، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ بےچارے اپنے نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کئی لوگوں کی پٹائی کروائی جاتی ہے نامعلوم افراد کے ذریعے. وہ نامعلوم افراد کسی مذہبی جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی ریاستی ادارے کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی سیاستدان کے پالتو بھی ہو سکتے ہیں. وہ تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا ہے، نامعلوم ہے. وہ سٹارٹ ہی نامعلوم ہوتے ہیں، اینڈ تک نامعلوم ہی رہتے ہیں. اور بعض اوقات کئی صحافیوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو سر یہ 5 وجوہات ہیں کہ جو میڈیا کھل کر سچ نہیں بول سکتا، اور بعض اوقات جھوٹ کی آمیزش اسے کرنی پڑتی ہے. لیکن بعض اوقات ظاہر ہے کہ ان کی اپنے مال پانی کی گیم بھی ہوتی ہے، ریٹنگ والا بھی چکر ہوتا ہے. کالی بیڑے تو ہر جگہ موجود ہیں، اس میں صرف میڈیا تو نہیں ہے سر، باقی سب لوگ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے. کس طریقے سے جعلی اکاؤنٹس کھول کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز چلوائے جاتے ہیں. جب آپ لوگ یہ جھوٹے ٹرینڈ چلوا رہے ہوتے ہیں تو اس ہمام میں تو سارے ہی ننگے ہیں. اب جو میڈیا کے لوگ ہیں نا، میں جو سمجھتا ہوں نا، ان کا اصل جو ان سے معاملہ مس ہینڈل ہوتا ہے، جو ان کا اصل جرم ہے، جو لوگ کرتے ہیں، سب کی میں بات نہیں کر رہا،